تو میں اس ٹاپک سے شروع کرتا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں گویا ارث میں دیا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ جو انہوں نے ارث میں ہمیں دیا ہے اس کو ہم ان کی شخصیت میں دیکھ پائیں گے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میرے خیال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک خاص میراث ہے. ہم لوگ جب تک اس میراث کے مالک نہیں بنیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی سربلندی ہم سے حاصل نہیں ہوگی. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم سے کم 3 مقامات پر ایک بات مختلف الفاظ میں کہی ہے. اور خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم سے کم ایک جگہ پر واضح الفاظ یہ ہیں: ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ چھوڑ کے چلے گئے خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہونا ہماری نسلی میراث ہے تو اس کو چاہیے اس آیت کو غور سے پڑھ لے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا خدا ایک اور قوم لے آئے گا، وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے. تو میں اور آپ الحمدللہ رب العالمین جو یہ فخر رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی سادات میں سے ہیں، یا الحمدللہ رب العالمین وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہت اور مودت اور محبت کا فخر رکھتے ہیں، ان کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے کہ میراث کیا ہے اہل بیت اطہار کی. وہ میراث ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ میراث ان کے اندر اس درجے پہ تھی کہ جس نے ان کے دشمنوں کو بھی خاموش کر لیا. اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم 1400 سال کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس خطے عرضی پر ہیں، تو وہ کون سے 3 پوائنٹس ہیں جس کو ہم اہل بیت کی میراث تعبیر کریں گے؟ تو میرے خیال میں 3 پوائنٹس بنتے ہیں. 3 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ایسی میراث جس میں کوئی ان کے برابر نہیں آ پائے گا. ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر دولتوں کا حساب کریں تو اہل بیت اطہار نے مولا کے نام سے منسوب شعر میں موجود ہے کہ فرمایا ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ دولت کسی اور کو ملے اور ہمیں علم ملے. رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اس پہ راضی ہیں کہ دشمن کو دولت مل جائے اور ہمارے پاس علم آئے. یہ پہلی میراث ہے. اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے راستے پر اگلی نسلوں کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو ہمارے پاس علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی میراث ہونی چاہیے. صحیح. اب یہاں پہ کئی سوال ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. وہ یہ کہ بھئی وہ جو علوم اہل بیت کی میراث ہے وہ میراث ہے کیا؟ وہ میراث کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر میں جب اور ملکوں میں کبھی جاتا ہوں تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی آپ کے دنیا میں آپ کے ملک میں فلاں فلاں یونیورسٹی دنیا میں رینکنگ میں یہاں پر ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ان یونیورسٹیز کا کوئی اسکالر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ہماری دنیا کی اس مشکل کا حل آپ کے امام نے کیا دیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ علم کی میراث کس کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس. جو دنیا میں علم طلب کرنے والے تھے ان کو کہاں جانا تھا؟ اہل بیت کے پاس. تو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے پھر؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، ہم نے اس میراث کے اوپر محنت نہیں کی تھی. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قدیم دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی مشکل میں لوگ بالکل پھنس جاتے تھے تو وہ اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آ جاتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہیں سے ملنا. مولا 5ویں سرکار کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا نے فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا
فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم، صحیح ہے، جو معاشرے کو فائدہ دے گا. اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس مفید علم کو نکالیں اور لوگوں کے سامنے لائیں. آج یہ لوگ دنیا بھر میں، حقیقت یہ ہے سید کی شہادت سے دنیا بھر میں ہمیں عزت مل رہی ہے. اس عزت کو کیش کیسے کریں گے؟ ایسے کیش کریں. وہ علم لے کر آ جائیں جس نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا. تو اس علم کے اوپر محنت کر لیں. اب دیکھیے یہ میں تھوڑا سا اس تیسرے پوائنٹ میں بھی انٹر ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. وہ یہ کہ بھائی ایسا نہ ہو آپ شہادت بنا کے گھر چلے جائیں، اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی اٹھائیے. اب وہ ذمہ داری کیا اٹھائیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں ہمیں اس علم پہ کام کرنا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے، اب بہرحال سبھی لوگ سن بھی رہے ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تقریباً گارنٹی سے، کیونکہ میں بھی پوری دنیا میں جاتا رہتا ہوں، شاید معاشرے میں 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے نہج البلاغہ کے 240 خطبوں میں سے 25 بھی پڑھے ہوں. نہیں ہوں گے. اچھا کس کے ماننے والے ہیں؟ سب امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. اور امیر المومنین کی شناخت کیا ہے؟ باب العلم. اس علم سے استفادہ کیا نہیں. یہ ہماری مشکل ہے، اس کو ہمیں توڑنا ہے. تو اگر سید کی شہادت کا میرے اور آپ کے اوپر کوئی اثر پڑنا ہے، سب سے بڑا اثر یہ پڑنا چاہیے علوم اہل بیت پہ جاؤ، اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اچھا اب ممکن ہے کوئی ایک عام آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے پی ایچ ڈی ہو، ممکن ہے کوئی آفیسر ہو، ممکن ہے کوئی بزنس مین ہو، ممکن ہے کوئی زمیندار ہو، اور علماء تو تشریف فرما ہیں. تو مثال کے طور پر جو علماء کے علاوہ ہیں وہ مجھ سے کہیں گے بھائی ہم کہاں سے لائیں علوم اہل بیت. صحیح ہے، بات صحیح ہے. تو ایک سادہ سا کام کر لیں، ہر روز اہل بیت کی روایتوں میں سے 2 روایتیں پڑھ لیا کریں ہر روز. اچھا کوئی مشکل کام ہے؟ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، سب کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، دنیا بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. ہر روز 2 روایتیں پڑھ لیا کریں، ان پہ عمل کی ٹھان لیں، علوم اہل بیت نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس علم کی ایک کنڈیشن ہے، ایک پری ریکوزٹ ہے، اس کی ایک شرط ہے جو میں دوسرے پوائنٹ میں عرض کروں گا. بس پہلی میراث اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جس کو انہوں نے عمل میں لا کے دکھا دیا، جس کی وجہ سے یہ عزت نصیب ہو رہی ہے، وہ علوم اہل بیت ہیں. اب دوسری میراث عرض کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اہل دنیا نے اہل بیت کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے. مثلا جب ہمارے 5ویں امام نے، 6ٹھے امام نے درسگاہ تشکیل دی جہاں پہ وہ فتویٰ دیتے تھے، تو کچھ لوگ ان کی درسگاہ سے سیکھ کر باہر جا کر اپنے فتوے کی دکان چمکاتے تھے. ہم سب کو معلوم ہے کیسا ہوا ہے، نقل اتارتے تھے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی نقل نہیں اتار پایا، ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی نقل بھی نہیں اتار پایا. وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں بات اس پہ آتی تھی کہ کون خدا سے نزدیک ہے. ہاں، اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں تقوی. اگر دنیا میں کسی کا خدا سے کوئی رابطہ ہے تو سب سے اچھا رابطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے. یہ ان کی میراث ہے. اچھا ان کی یہ میراث ان کے اندر نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ ایسی نظر آتی ہے کہ وہ روس کا صدر پیوٹن جو کسی کے سامنے احترام سے نہیں بیٹھتا، وہ اپنے بیٹھنے میں بہت اسٹائلش ہے اور بہت اگریسو آدمی ہے، کیونکہ اس کو بھی سیاست میں اور قیادت کے اوپر کام کرتے ہوئے 40 سال کے قریب ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب ملا تو مجھے لگا جیسے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے. ان کی معنویت اتنی چمکتی ہے. وہ جو خدا سے تعلق تھا وہ ان کے اندر نظر آ رہا تھا. بس ان کی شہادت جو تھی وہ عام آدمی کی شہادت تھی نہیں، کچھ اور تھا. اس نے پوری دنیا کے اوپر اثر ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ نمبر 1 علوم اہل بیت کا مظہر، نمبر 2 خدا کے ساتھ رابطہ. خدا کے رابطے میں گہرائی ان کے اندر تھی. اچھا یہ خدا ہم سے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟
یہ چاہتا ہے خدا کے رابطے میں گہرائی ہونی چاہیے. کسی نے ان سے پوچھا کہ روزانہ قرآن کریم کتنا پڑھنا چاہیے. کہیں گے جب میں جوان تھا تو زیادہ پڑھتا تھا, اب تھوڑا سا مشکل ہے, کم پڑھتا ہوں, اب 2-3 سپارے پڑھتا ہوں روزانہ. تو میں بیٹھا ہوں ان کی ایثار ثواب, ترہیم, یاد کی مجلس میں, جلسے میں, جلسے میں روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہوں. ان کی شہادت کی تاثیر میں بہتر نہیں تھوڑا سا بڑھا دوں. کل یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم میرے نام پر عزت لینے تو چلے گئے تھے, یہ بتاؤ تم نے میرے راستے پہ عمل کیوں نہیں کیا. خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے. وہ تو یہ شہید نہ بھی ہوتے تب بھی ہونا چاہیے تھا. اب تو شہید ہو گئے نا, ان کے ذریعے ہمیں عزت مل رہی ہے, پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے, تو ان کے راستے پہ عمل نہیں کرنا تھا کیا؟ کر لیں. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن میں ایک بات سوچیے گا. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو روزانہ کچھ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے, تھوڑا سا بڑھا دیں. اچھا کچھ یقیناً ہوں گے, بلا تکلف کہہ رہا ہوں, کچھ یقیناً ہوں گے جو بالکل نہیں پڑھ رہے ہوں گے. ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیں, ایک صفحہ پڑھنا. ان کی شہادت کی تاثیر صرف نعروں میں نہیں آنی چاہیے, ہمارے عمل میں آنی چاہیے, ہمارے عمل میں آنی چاہیے. اچھا بھائی, وہ خدا کے ساتھ رابطے میں آپ نے کہا بھائی ایک آپ قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی, اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم خدا کا کوئی ایسا ذکر کرتے جو ہمارے دلوں کو زندگی دے دیتا. یہ کچھ ہونا چاہیے تھا. تو مثال کے طور پر میں کیا ریکمینڈ کروں؟ الحمدللہ سب واجبات پہ عمل کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا, آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں نا, ان کو میں کہہ رہا ہوں دیکھو میری عمر دیکھ لو جتنی بھی ہے, میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس پوائنٹ پہ عمل کر لیا, زندگی کچھ اور ہونے والی ہے. سادہ سا ایک کام کر لو. وہ کیا کر لو؟ روزانہ 1 منٹ یا 2 منٹ خدا سے اپنی زبان میں بات کر لو. بس اس سے آپ کی معنویت پہ اثر پڑے گا, اس سے خدا سے جو رابطہ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا. یہ شہید بزرگوار, وہ لبنان کے اندر سید بزرگوار. سید سے کسی نے پوچھا جب آپ کے اوپر مشکل بہت زیادہ پڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلپ موجود ہے. سید نے کہا کہ میں تنہائی میں جاتا ہوں اور مشکلات کو خدا کے سامنے کہہ کے کہتا ہوں خدا تو بتا اس مشکل میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ رہبر معظم کی بات کر رہے ہیں, سید بزرگوار کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک ایران میں تھے ایک لبنان میں تھے. بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا آنے لگا ہے جیسے چکوال میں خدا اتنا نیچے نہیں ہے, وہاں تھوڑا ذرا نیچے ہے, پاکستان میں اتنا نیچے نہیں ہے شاید. بعض لوگوں کے ذہن میں ایسے آنے لگا. میں ایک دفعہ ایک اسکول کی تقریب میں بیٹھا تھا, میرے برابر میں ایک صاحب آ کر بیٹھے, خدا سے رابطے کے اوپر بات ہے, تو وہ برابر میں آ کے بیٹھے. تو وہ جو محفل تھی اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی ٹائٹل ملا ہوا تھا, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا مثلا وہاں پرومیننٹ ہیں. تو وہ جو آ کے بیٹھے وہ کافی ہلکے پھلکے لباس میں تھے اور تھوڑا سا دبے دبے سے لگ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے, بندے خدا کی مجھے ہمت بڑھانی چاہیے کہ بھئی آپ یہاں پر آئے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. تو میں نے اس خاطر ان سے بات چیت کرنا شروع کی. پھر میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ باتیں کرتے کرتے تو انہوں نے کہا سر میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ ہائی کورٹ میں کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے کہ بس مشغول ہوں, کافی وقت سے ہوں. تو میں سوچا شاید اسٹینوگرافر ٹائپ کا ہوگا یا پروٹوکول آفیسر ہوگا. تو میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بتائیں. کہنے میں ہائی کورٹ میں سینئر مجسٹریٹ ہوں. پھر میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھنا چاہیے, یہ تو بھائی کچھ اور ہی ہے یہ. تو میں نے اس سے کہا کہ سر پھر آپ کو اتنا زیادہ چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی نہیں الحمدللہ بالکل صحیح ہے. بعد میں نے اندازہ لگایا غیر معمولی متواضع انسان, غیر معمولی متواضع. اچھا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر اتنا اوپر جا کر اتنا متواضع انسان ہو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے, میں نے ان سے ایک جملہ کہا, میں نے کہا آپ لوگوں کا کام بہت سخت ہے. یعنی ہمارا کام سخت ہے. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا خود تو علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے, اور وہ عدل کر سکتا ہے. نہ ہمارے پاس علم ہے
نہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور ہم سے کہتا ہے اے دلو تم عدل کرو، ہم کہاں سے کریں؟ اب آپ کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہو گئی بھائی، نہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ کو بتاؤ کہ بھائی کون مجرم ہے کون بے گناہ ہے، اور آپ نے عدل کرنا ہے، تو آپ کرتے کیسے ہیں؟ کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سخت کام ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے کرتے ہیں؟ پھر اس بندے خدا نے مجھے یہ بتایا، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے کہا، خدا سے رابطے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی کورٹ میں ہوتا ہوں تو دونوں طرف کے وکیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ نہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ وکیل حضرات بعض اوقات پیسے لے کر غلط کو بھی صحیح کر لیتے ہیں، کوئی یہاں وکیل بیٹھا برا نہ مانے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی یہ وکیل حضرات ایسے کرتے ہیں، کہنے کہ میں دونوں کے دلائل سنتا ہوں، اس کو بھول جاتا ہوں کس کا کون وکیل ہے، چھوڑ دو اس کو، کہنے کہ میں جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کون حق ہے کون باطل ہے، کہنے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آ جائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، کہنے کہ میں ججمنٹ دے دیتا ہوں جو بھی کسی کا وکیل تھا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کون حق ہے کون باطل ہے، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کیس کی پروسیڈنگ نپٹانے کے بعد اپنے چیمبر میں جاتا ہوں۔ چیمبر میں جانے کے بعد میں اس کیس کے چند جملے شروع میں لکھتا ہوں جو ہمیں ہر ججمنٹ سے پہلے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس بندے خدا نے مجھے یہ بتایا، کہنے اس کے بعد میں اپنے پین کو ہاتھ میں پکڑ کر چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں، خدایا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ لکھنے والا ہوں، یہی لکھوانا ہے تو تو لکھوا دے، اور اگر یہ نہیں لکھوانا تو جو تو نے لکھوانا ہے وہ لکھوا دے۔ کہنے یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے نیچے سائن کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے کہا کس شہر کی بات بتائی آپ کو؟ کراچی کی، پاکستان کی۔ اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ سب سے بڑی بات ہے اللہ کے بندے بنو۔ اگر رہبر معظم شہید کے لیے میرے جیسا طالب علم کوئی لفظ استعمال کرے تو آپ شاید قم تشریف لے گئے ہوں گے 2010 کے بعد، 2010 کے قریب آیت اللہ بہجت کی انتقال ہوا ہے، تو اگر آپ 2010 کے بعد تشریف لے گئے ہوں قوم، بی بی کے روضے میں گئے ہوں، تو بی بی کے روضے میں جہاں شہید مطہری کی تصویر ہے، قبر ہے شہید مطہری، اور اب تصویر ختم ہو گئی، پہلے تھی شہید مطہری اور علامہ طباطبائی کی، اس کے بالکل سامنے آیت اللہ بہجت کی قبر ہے، اور اس قبر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ عبدہ، اس کا بندہ۔ برابر میں آیت اللہ مصباح ازدی کی قبر ہے، عبدہ۔ اگر ان کے لیے کوئی میں ٹائٹل لوں تو میں کیا کہوں گا؟ کہوں گا عبدہ، اللہ کا بندہ ہے، ہر چیز میں اللہ کا بندہ، اپنی سیاست میں، اپنی طاقت میں، اپنی کمزوری میں۔ اس وقت میں جب یہ زندانوں میں ہوتے تھے، سواب کا جو انٹروگیٹر تھا گلے سے پکڑ کے اونچا کر لیتا تھا، اتنی کمزوری میں بھی اللہ کا بندہ تھا، اور جب یہ کھڑے ہوتے تھے اور پوری دنیا کو للکارتے تھے اپنی باتوں سے، تب بھی اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، طاقت یہی تھی، اللہ کا بندہ تھا۔ یہاں پہ لوگ یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ملے ان میں سے آج ہم میں سے؟ نہیں ملے، کیوں بیٹھے؟ لوگ تنہائیوں میں روئیں ان کی شہادت پہ، کیوں روئے؟ یہ ہم نہیں روئے ہیں، یہ خدا نے ہمیں رلایا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ولی کی محبت کو اپنی ولایت کے تحت لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ولی اللہ کی ولایت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ولی تھا، عبداللہ تھا، اس عبد خدا کی محبت کو خدا نے لوگوں کے دلوں تک ڈالنا تھا، اس خاطر ہم پہنچ گئے۔ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے؟ سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، نہ اس لیے کہ ہمیں کوئی مقام چاہیے، ملے گا بھی نہیں، لیکن اس لیے کہ ہمیں ولی اللہ کے سائے میں رہنا ہے، عبداللہ کی طرح رہنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کروں؟ صرف ایک کام کروں، کیونکہ مجھے اس طرح کے ٹپس عرض کرنے ہوتے ہیں، تو ایک کام کرو، جب بھی زندگی میں فیصلہ کرنے لگو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو، اللہ کے بندے کو یہی کرنا چاہیے؟
آپ کے سامنے کوئی کمزور ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، اور آپ کی طاقت عروج کے اوپر آئی بھی ہے، آپ کی شان و شوکت عروج کے اوپر آئی بھی ہے، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو، اللہ کے بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے؟ یہ طاقت چلی جائے گی۔ یہ خدا نے متعال نے فرمایا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اور امیر المومنین نے فرمایا تھا الدہر یومان، زمانہ دو دن ہے، ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے۔ جس دن ساتھ ہو تو اکڑو نہیں، اور جس دن خلاف ہو تو نا امید مت ہو جانا۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ صحیح؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ میراث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے ساتھ رابطہ، یہ ہمیں چاہیے۔ دو پوائنٹ ہو گئے، تیسرا پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ۔ اب آپ اپنے ذہن سے بھی سوچئے گا، میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال کے طور پر جو بھی غیبت صغریٰ سے پہلے کی زندگی ہے اس تمام کو اپنے ذہن کے اندر دہراؤں، 250 سال زندگی رسول گرامی کے بعد، اس 250 سال کی زندگی کو دہراتے ہوئے میں نے 3 میراث کے پوائنٹ نکالنے تھے۔ ایک بتایا آپ کی خدمت میں ان کا علم، دوسرا بتایا ان کا تقوی، اللہ سے رابطہ، تیسرا کیا بولوں؟ چوتھا نہیں بولنا ہے، 3 بولنا ہے صرف۔ تیسرا کیا بولوں؟ ہاں میں تیسرا ایک پوائنٹ یہ بولوں گا، انسانوں کے کام آنا، یہ ان کی میراث تھی۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام زندان میں نہیں ہوتے تھے تو سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک کام کرتے تھے، زندان میں ہوتے تھے تو ایک علیحدہ مسئلہ، نہیں ہوتے تھے سب کی سنت تھی، وہ کیا تھی؟ رات کو نکلتے تھے، جن کو نہیں جانتے تھے ان ناداروں کو غذا دیتے تھے، جن کو نہیں جانتے تھے، جن کو نہیں جانتے تھے ان کو دیتے تھے۔ صحیح ہے، یہ ان کی سنت تھی، ہمیشہ یہ کرتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے مولا چھٹے سرکار کا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واقعہ مشہور ہے، اس پہ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں اندھیری میں، رات بھی ایسی تھی جس میں چاند نہیں تھا، تو گوپ اندھیرا تھا، اس میں اسٹریٹ لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گوپ اندھیرا، ویسے بھی یہاں پہ کہاں اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، سب کو پتہ ہے۔ تو گوپ اندھیرے میں کہنے لگا میں نے دیکھا کہ مولا تشریف فرما ہے اور ان کے پاس کوئی وزن بھی ہے، اور مدینے کی پتلی پتلی گلیاں جو کچھ بھی، کہنے لگا میں پریشان ہوا کہ مولا اس تنہائی میں، اتنی تاریکی میں اس طریقے سے تشریف فرما ہے اور وزن بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لگا امام کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ پہنچا سکتا ہے، تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے احساس کیا کہ جیسے جو امام کے ہاتھ میں تھا وہ زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا میں نزدیک آیا، میں نزدیک آیا تو امام نے فرمایا فلانی نزدیک آؤ، کہ میں پہنچ گیا۔ امام نے فرمایا جو زمین پہ گرا ہے اسے اٹھاؤ۔ تو کہنے لگا میں نے بھی ہاتھ یوں ٹٹول ٹٹول کے زمین پہ ڈھونڈا تو روٹیاں تھیں، کہنے لگا میں نے جھاڑ جھوڑ کے روٹیاں جمع کی، وہ امام نے ایک تھیلے میں ڈالی، اور اس کے بعد جب وہ روٹیاں اس تھیلے میں جمع ہو گئیں تو اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا یہ میں اٹھاؤں؟ امام نے فرمایا نہیں، میں خود اٹھاؤں گا۔ امام نے خود اٹھایا، اٹھا کے اس کے بعد شہر کا ایک چوراہا مانند تھا جو اس زمانے میں ہوتا تھا، ایک جگہ تھی جہاں پہ اعلان ہوتے تھے، یہ ساری باتیں ہوتی تھیں، کہ امام وہاں پہ تشریف لائے۔ وہاں پر غریب غربا رات کو ایسی پڑھ کے سو جاتے تھے، تو وہاں پہ غریب غربا کچھ تھے، امام نے مجھ سے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ، خود بھی رکھی خاموشی سے، اور مجھ سے بھی یہ کہا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا میں روٹی رکھتا چلا گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا معاملہ تو پھر میں امام کے پاس دوبارہ آیا، امام نے شاید مجھے یاد آتا شاید روایت میں تھا دعا دی، کیا ہوا؟ پھر کہنے لگا میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جن کو آپ نے روٹی دی یہ سب آپ کے ماننے والے تھے؟ گپ اندھیرا ہے، شہر کا چوراہا ہے، اس نے کہا مولا یہ سب آپ کے ماننے والے تھے؟ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بہت عجیب، امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے ماننے والے ہوتے تو ہم ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے سالن کے ساتھ بھی کھلاتے۔
یہ وہ نہیں ہے جن کو میں دعوت دوں گا تو میرے گھر آئیں گے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں ان کو دعوت بھی دوں گا تو گھر پہ نہیں آئیں گے، ان کو میں کھلانے یہاں آیا ہوں. ہاں، انسانوں کے کام آتے تھے. اب ادھر واپس آتا ہوں. اگر کسی ایک انسان کی زندگی میں کسی ایک انسان کی زندگی بچ جائے، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، اس خوش قسمت انسان کی زندگی میں ان کی زندگی کتنے انسانوں کے کام آئے گی؟ شمار نہیں ہے، شمار نہیں ہے، بے شمار. اچھا، کام آنے میں 3-4 درجے بنتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے صرف پیٹ بھر دیا، ایک کام ہوتا ہے اس کو زندگی دے دی. اگر میں صرف یہ شمار کروں نا کہ ان کی تدبیر کے نتیجے میں کتنے انسانوں کی زندگیاں بچی ہیں، وہ بھی لاکھوں میں ہیں، وہ بھی لاکھوں میں ہیں. جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو لے کے سیاست کی، تدبیر کی، 1988 سے ہیں ایسا بھی ہے. ابھی تو مجھے معلوم ہے، ظاہر بہت سارے بچوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا 1988 میں کیا ہوا تھا، کون کون سی جنگیں اس کے بعد ہوئی تھیں. میں اس وقت ایران میں تھا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں اختتام پہ لے جاتے ہوئے، وہ یہ کہ یہ آئے تھے آیت اللہ خمینی کے بعد. آیت اللہ خمینی کی شخصیت میں اتنا طلسم تھا، اتنی وہ کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی کہ یوں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ان کی جگہ بیٹھ پائیں گے ڈھنگ سے. شروع میں نہیں لگ رہا تھا. اپنے انصاف کی بات بتاتا ہوں، میں وہیں پہ تھا، 88 میں وہیں پہ تھا. تو شروع میں نہیں لگ پا رہا تھا کہ یہ اس مقام کو اتنے اچھے طریقے سے بھر لیں گے، کیونکہ ان کی شخصیت بہت بزرگوار تھی، بہت بلند شخصیت تھی. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے سب کی آنکھیں کھول دی. انہوں نے دکھا دیا کہ نہیں، ان کا مانوی مقام. اور ایک بہت عجیب بات تھی، انہوں نے، اب دیکھو تو 46 سال کی زندگی تو ہم ہی دیکھ گئے نا. 8 سال صدر رہے، پھر 36 سال اور حکومت کی انہوں نے، جو کچھ بھی کیا، 38 سال. اس پوری مدت کے اندر کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی مصنوعی کام کر دیا. جو کیا وہ سب ایسا لگتا تھا اندر سے کرنا، اندر سے کرنا. مثلا آپ ان کے حسینیہ جائیں گے جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں پہ کارپیٹ نہیں تھے. ایران میں آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، کسی بھی امام بارگاہ میں جائیں، وہاں پہ قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اس میں قالین نہیں بچھے ہوئی تھی، دریاں بچھی ہوئی تھیں. کبھی ان کی چپل دیکھیں؟ مختلف جگہوں پہ جب یہ وزٹ پہ جاتے تھے تو ان کے جوتوں کی تصویر کھینچ دیتے تھے لوگ، اور حیران رہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب یہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت، یعنی امام خمینی کی وفات سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پریزیڈنٹ تھے، تو میرا ایک ایرانی دوست ہوا کرتا تھا. تو میں اس کے پاس جاتا تھا، وہ مجھ سے کچھ پتہ نہیں انگلش کے معاملے میں کچھ بات کرتا تھا سیکھنے کے لیے. ویسے وہ مجھ سے زیادہ تھا، وہ اس وقت درس خارج میں تھا، میں اس وقت پڑھ رہا تھا، نیچے سطوح میں تھا. یہ ہمارے طالب علم جانتے. تو لیکن وہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ رابطے میں تھا جب آیت اللہ خامنائی پریزیڈنٹ تھے، اس وقت ولی فقی نہیں تھے. تو ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بات کر رہا تھا، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ امام خمینی کی حیات میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں کون کس مقام پر ہے. تو اس نے کہا کہ ان کا مقام بہت اوپر ہے. کہنے کا مجھ سے کہ ان کا مقام بہت اوپر ہے. میں کہا مجھے نہیں معلوم، میں نزدیک نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کتنا مقام ہے. پریزیڈنٹ تھے، لوگ جانتے تھے کہ مخلص آدمی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا. تو میں نے پوچھا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے تم کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ اب یہ بات ہے جب یہ پریزیڈنٹ تھے. کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں جنگ تھی، جنگ کا زمانہ تھا. تو میں آپ کو خدمت میں ایسی عرض کر رہا ہوں، راشن کا دور ہم نے دیکھا ہے، جنگ میں راشن ہو گیا تھا، راشن کا دور ہم نے دیکھا ہے. ہر آدمی کو، ایک بندے کو 450 گرام چینی ملتی تھی راشن پہ، 450 گرام چینی. تو وہ مثال کے طور پر اتنی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے بھئی آپ اس میں ایک مہینہ چلاؤ ایک بندے کے لیے. ممکن ہے فیملی میں 6 بندے ہوں تو اس کو اس کے حساب سے ملے گا. فرق کتنا ہوتا تھا، جو راشن پہ چینی ملتی تھی وہ 6 تومان کلو ہوتی تھی، اور وہ چینی اگر میں بازار سے لیتا تو 100 تومان کلو ہوتی تھی. تو راشن پہ لینا پڑتا تھا. ہم لوگ غریب طالب علم راشن والی چیزیں اٹھاتے تھے ساری.
تو مجھ سے کہنے لگا کہ وہ جو ایرانی تھا مجھ سے کہنے لگا ان کا مقام بہت ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا تم یقین کرو گے کہ یہ کبھی بھی چینی راشن کے علاوہ نہیں خریدتے، صرف راشن کی چینی پہ چلاتے ہیں. واقع؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا میں نے خود دیکھا ہے، مہینے کی چند دنوں تک مہمانوں کو چینی کی چائے پلاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چینی ختم ہو گئی ہے. کہنے لگا اندر کا ہمیں پتہ ہے، اندر بھی نہیں ہے، ایسی چلا ہے. مجھ سے کہا جتنا راشن پہ آتا ہے نا، یہ بندہ خدا اپنی پوری زندگی راشن پہ چلاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا. تو اب راشن پہ کتنی چیزیں آتی تھیں، اتنی آتی تھی بندہ زندہ رہے. یہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتے. جب کب کی بات کر رہا ہوں؟ جب یہ پریزیڈنٹ تھے تب کی بات کر رہا ہوں. اتنا ان کے اندر کنٹرول تھا اپنی ذات کے لیے. کہا صاحب انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے، آپ اور میں کیا کریں؟ اب مجھے پھر کوئی ٹپ دینا ہے، پوائنٹ دینا ہے. انسانوں کے کام آنا سیکھو. اچھا، اب جیسے ہی میں کہوں گا کام آنا سیکھو، ممکن ہے جو بچے بیٹھے نا اسکول کے اور کالج کے، یہ بچے کہیں گے بھائی یہ جو کام آنا سیکھیں وہ سیکھیں جو زمیندار ہیں، جو مثلا کوئی کام پر ہیں، جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے. نہیں، سب سے اچھا کام آنا یہ ہے کہ تم اپنی تنہائیوں میں دوسروں کو دعا دو، کیونکہ یہ تم دکھاوے کے لیے نہیں کرو گے. یہ جو اللہ کی خاطر کام آتے ہیں وہ ایسے کام آتے ہیں کہ جو ہم لوگ کے ماں باپ کہتے تھے ایک ہاتھ دو دوسرے کو پتہ نہ چلے. یہ ایسے کام آتے ہیں، ان کو اللہ نے سعادتیں دی. یہ جو دلوں پہ محبت چل رہی ہے نا، اسے کس وجہ سے؟ بس ایزان مسلم. تیسری میراث کیا ہے؟ تیسری میراث ہے لوگوں کے کام آنا. اور کون سا کام آنا؟ بے لوس کام آنا. لوس عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گندگی. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بے لوس کا مطلب گندگی کے بغیر. تو گندگی کیا ہے؟ دکھاوا، احسان جمانا، یہ گندگی ہے. کوئی بے لوس کام آئے وہ خامنہ ہی ہے. ان لوگوں نے ایک کام کر دیا ہم لوگوں کے لیے، اسٹینڈرڈ اتنے اوپر لے گئے کہ ہم سب لوگ چھوٹے چھوٹے بونے رہ گئے. اب یہ اتنا اوپر لے گئے. ان کی شہادت نے تو ایک اور کام کر دیا، جان بھی دے دی. اور کیا کمال کی زندگی گزاری ہے. یعنی انسان اگر کبھی حسرت کرے کسی کے اوپر، رشک آئے، ان لوگوں کی زندگی پہ. شروع سے لڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اہل بیت اطہار کے راستے پہ چلے. جب کبھی طاقت ملی انقلاب کے بعد تو محاذ کے اوپر پہنچ گئے، لٹرلی اسلحہ لے کے جہاد کیا. خدا نے طاقت دی تو صدر بنے تو پوری دنیا کے اندر مظلوموں کے لیے کام کیا. خدا نے اور طاقت دی، ولی فقیہ بنے تو اپنی زندگی کو ہی وقف کر دیا. 86 سال اللہ کی بندگی میں گزار کر آخر میں شہادت نصیب ہو گئی. کیا زندگی ہے. اچھا، میں اس کی آرزو کروں یا نہیں کروں؟ آرزو تو کر لوں، لیکن ایک بات مجھے پتا ہے، یہ مفت میں ملتی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کنٹرول دکھانا پڑتا ہے.